السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب عبدالرشید صاحب کا سوال تھا کہ عرفہ کیا چیز ہے؟ تو یاد رکھیے، عرفہ ماہ شعبان کی رسومات میں سے ایک رسم ہے جس کو بہت سے لوگ کرتے ہیں، خصوصاً خواتین مستورات اس کا اہتمام کرتی ہے، اور مستورات کے یہاں یہ بھی معمول ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے سوگ کا ختم ہونے کا اعلان کرتی ہے۔ یعنی جن عورتوں کے شوہر وفات پا چکے ہیں وہ عورتیں اپنے سمندی کے گھر جاتی اور سمندن ان کو کچھ میٹھا بنا کر کھلاتی، اور اس طریقے سے وہ عورتیں اپنے سوگ کے خاتمے کا اعلان کرتی کہ اب ہم عید منا سکتے ہیں، اب ہم خوشی منا سکتے ہیں، اب ہم تہوار میں شامل ہو سکتے ہیں اور خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک علامت کے طور پر منایا جاتا تھا، اور اس کی 13ویں تاریخ شعبان کی 13ویں تاریخ کو منایا جاتا تھا پہلے۔ اب الحمدللہ کافی حد تک یہ ختم ہو چکا ہے، لیکن کچھ ابھی بھی جاہل اور نادان لوگ ہیں جو اس کو مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ان مرحومین کی روح کو اب ہم ان کو واصل جنت یا واصل جہنم کر رہے ہیں اور ان کو جنت میں پہنچا رہے ہیں۔ یہ ان کا اعتقاد، ان کا عقیدہ تھا جو کہ سراسر غلط اور خطا پر مبنی تھا۔ بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک سوگ کی بات ہے تو عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے، اس کے بعد کسی طرح کا سوگ منانا یہ اس کے لیے غلط ہے، ناجائز ہے، بلکہ گناہ کا کام ہے۔ اس لیے عورت جو ہے اپنے شوہر پر 4 ماہ 10 دن سے زیادہ کا سوگ نہ منائے، اور اس کے بعد جو بھی عید آئے یا خوشی کا دن آئے تو اس میں خوشی کا اظہار کر سکتی ہے، اور 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ اچھے سے اچھا لباس پہن سکتی ہے، چوڑی بھی پہن سکتی ہے، اور وہ زیورات سے آراستہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، روزہ رکھنا مستحب ہے، آپ روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اور وہ 15ویں تاریخ کو شعبان کی رات جاگنے کے بعد جو دن آئے گا اس دن میں آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ 14ویں تاریخ کی رات میں رات شب بیداری ہوتی ہے، اور 15 شعبان کو روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ مستحب ہے، رکھے تو ٹھیک ہے، نہ رکھے تو ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ فرض اور واجب ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ فضیلت کی رات ہے یا نہیں؟ بالکل یہ فضیلت کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مغرب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، اور یہ ارشاد ہوتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کی میں بخشش کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی اپنی مصیبت کو دور کروانے والا تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ یہ 3 طرح کی دعائیں جو ہے حدیث شریف سے منقول ہیں۔ اور ایک چوتھا عمل یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو قبرستان بھی جایا جائے، ہو سکے تو، زبردستی نہیں، اور اس کے لیے خاص اہتمام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پورا ایک جلوس نکالا جائے اور ایک پورے جلوس میں اور ایک پورے ایک پارٹی کی شکل میں اور ایک گروہ کی شکل میں قبرستان جایا جائے، اس اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ہو سکے تو آپ رات میں قبرستان جائیں اور اپنے مردوں کے لیے دعا کریں، دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ 4 عمل ہیں جو شب برات کی رات اور اس کے دن میں کرنے چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ مختلف احادیث میں مختلف طریقوں سے ان لوگوں کو شمار کیا گیا ہے، جن میں سے سب سے پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جیسی طاقت کو کسی اور کے لیے بھی سمجھتا ہے کہ فلاں بزرگ بیٹا دے سکتا ہے، فلاں درگاہ پر جانے سے ہمیں ہماری مراد پوری ہو سکتی ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ ایسے کرنے والے کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ دوسرا وہ آدمی جو شراب پینے والا ہو، شراب پینے والے کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ تیسرا وہ آدمی جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو، جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو تو ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔
पांच वो आदमी जो खुदकुशी कर के मर गया हो। जिस शख्स ने भी इस दुनिया में खुदकुशी की है, अपनी जान अपने हाथों से गंवाई है जानबूझकर, तो ऐसे शख्स की अल्लाह ताला इस रात में मगफिरत नहीं फरमाएंगे। छठा वो शख्स जो दूसरे मुसलमान भाई के लिए अपने दिल में कीना रखता हो, हिक़्द रखता हो, बुग़्ज़ रखता हो, बज़ाहिर तो मोहब्बत का इजहार करे लेकिन दिल में उसके लिए हमेशा उसको मुसीबत पहुंचाने, उसको तकलीफ पहुंचाने और उसको परेशान करने की सोचता रहता हो, और अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो उस गलती की उसको सजा देने की हमेशा ठान रखता हो, तो ऐसे आदमी की भी अल्लाह ताला इस वक्त मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं, इस रात में मग़फ़िरत नहीं करते हैं। और सबसे आखिर में जो शख्स क़ता रहमी करता हो, यानी अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा ना करता हो, ज़ाहिर है माँ के भी हुकूक है, बाप के भी कुछ हुकूक है, बहन के हुकूक है, भाई के हुकूक है, फूफी के हुकूक है, खाला के हुकूक है और चचा के हुकूक है। इसी तरह उसके जो सगे रिश्तेदार हैं और उनमें कोई मोहताज हो, गरीब हो, ज़रूरतमंद हो, उसकी कोई ज़रूरत हो तो उसकी ज़रूरत को पूरा ना करता हो, तो ऐसे शख्स की भी अल्लाह तबारक व तआला इस रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। अल्लाह ताला हम इन तमाम किस्मों से जिनकी मग़फ़िरत नहीं करते हैं उनसे हमारी हिफाजत फरमाएँ, और अल्लाह ताला ने वो चार काम जिनके करने का हदीस में ज़िक्र आया है, अल्लाह ताला हमें करने की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम।